الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اس مجلس میں ایک طویل عرصے سے مسلسل دینی اور اصلاحی مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے. اور کسی اہم کام کو مسلسل انجام دیا جانا، یہ نہایت قابل تعریف عمل ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو مگر ہو پابندی سے. آپ دن میں کسی وقت 2 رکعت پڑھیں مگر پڑھیں پابندی سے، تو یہ 2 مل کے بہت ہو جائیں گی، بڑا ذخیرہ ہو جائے گا، قطرہ قطرہ دریا بن جائے. اور اگر کبھی جوش آیا تو میاں صبح سے شام تک پڑھتے رہے، اور جب جوش ختم ہو گیا تو لمبے لمبے لیٹ گئے، اب 2 بھی نہیں پڑھ رہے، تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی عمل کرو پابندی کرو، کم ہو یا زیادہ اپنی وسعت دیکھ کر پابندی سے کیا جائے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پابندی کے ساتھ یہ مجالس ہو رہی ہیں. یہ بات بہت زیادہ قابل قدر ہے. مسجد کے ذمہ داران، محلے کے، خاص طور پر ہمارے نوجوان احباب، وہ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھیں اور اس کے فوائد و ثمرات کو زیادہ سے زیادہ ظاہر فرمائیں.
اس وقت آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی ہے بخاری شریف کی، اور اس روایت کے راوی ہیں سیدنا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بڑے ہی سمجھدار اور انتہائی بصیرت والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دراصل طائف کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق ہے، اور غزوہ خندق کے بعد اسلام لائے، اور پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے جب وابستہ ہوئے تو عشق و محبت کا اور جانثاری کا عالم یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بڑے بڑے سردار نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر بات چیت کر رہے تھے تو ایک بڑے سردار تھے انہی کے خاندان کے، ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود ثقفی۔ تو اس دور میں جب کوئی آدمی گفتگو کرتا تھا تو خوش آمدانہ انداز میں ٹھوڑی پر ہاتھ لگاتے۔ آج بھی کبھی کبھی کہیں یہ منظر نظر آتا ہے، کسی کو آمادہ کرنے کے لیے آدمی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگاتا ہے۔ تو یہ عروہ ابن مسعود یہ گفتگو کرتے کرتے حضور کی تھوڑی مبارک کو چھو رہے تھے۔ اب ان کے لیے تو یہ ایک عام سی بات تھی، جیسے وہ ایک اپنے جیسے آدمی سے گفتگو کریں، اسی عادت کے مطابق وہ حضور سے بھی کر رہے تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بار بار ہاتھ لگانا حضور کو یہ بے ادبی ہے، اور انہوں نے حضرت عروہ کے ہاتھ کو جھٹک دیا، خبردار آئندہ ایسا مت کرنا۔ عروہ خود بڑے سردار تھے، انہیں حیرت ہوئی کہ کس کی ہمت ہوئی کہ میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بتایا گیا کہ یہ مغیرہ ہیں، کہ اچھا فلاں موقع پہ ہم نے ان کا اتنا ساتھ دیا، فلاں موقع پہ ان کی ایسی کفالت کی، وکالت کی، حمایت کی، آج یہ ہم سے ایسا کر رہے ہیں۔ مگر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت سے ایسے سرشار تھے کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے مگر حضور کی بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جن لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارا ان میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے یہ کیا کہ مٹی ڈالتے وقت لوگوں سے کہا کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے نیچے، جبکہ لحد کو بند کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ آپ نیچے اترے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کو اپنا ہاتھ لگا کر اس ہاتھ کو برکت سے نوازا۔ اتنے میں مٹی ڈالی جانے لگی تو آپ اوپر تشریف لائے
تو امت میں سب سے آخری شخص جس نے پیغمبر علیہ السلام کے جسد اقدس سے مس کیا ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امتیاز انہیں حاصل ہے، بڑے بڑے معرکوں میں شریک رہے اور ان کے مشوروں کی بڑی اہمیت لوگوں کی نظر میں رہی ہے۔ یہ حدیث وہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر 3 باتوں کو حرام کر دیا ہے، یعنی پوری امت پر یہ 3 باتیں حرام ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے یہ پیغمبر علیہ السلام کا پیغام ہے کہ خبردار ان 3 باتوں سے بچتے رہنا۔ فرمایا نمبر 1 عقوق الامہات، اپنی ماؤں کی نافرمانی سے بچنا، یہ حرام ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی کرتے رہو، ماں کی نہ کرو، بلکہ ماں کے حق کو زیادہ بتلانے کے لیے ماں کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ ماں کی بھی نافرمانی حرام ہے، باپ کی بھی نافرمانی حرام ہے۔ والدین دونوں ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، جتنا ان کا احترام ہوگا، دل میں عظمت ہوگی، اپنے کردار سے ان کو ہم خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ہمارے لیے سعادت کی بات۔ اور خدا نہ کرے ہماری ذات سے ان کو ادنا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صرف والدین کو تکلیف نہیں ہے، یہ اللہ رسول کو بھی تکلیف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور فرمایا کہ اف بھی مت کہو، ولا تقل لہما اف۔ ہو سکتا ہے ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بات تمہیں ان کی ناگوار لگنے لگے، فرمایا ہرگز ایسا اظہار مت کرو کہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے گفتگو کرو تو عزت کے ساتھ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تم نے بہت پڑھ لکھ لیا ہو، وہ اس درجے تک نہ پڑھ پائے ہوں، مگر والدین ہیں، ان کا احترام، ان کی تعظیم اولاد پر لازم ہے۔ اور فرمایا ان کے سامنے جھکے رہو، ادب اور احترام ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ اس کے دل کے اندر ادب اور احترام ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے اپنی ماؤں کی نافرمانی کو۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے
کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا لیکن اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. اطاع الرجل زوجته وعق امه. بیوی جو کہے گی وہ ہوگا، اور ماں جو کہے گی اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا. معاشرے میں جب یہ بات عام ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے عذاب کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. نعوذ باللہ. اور فرمایا کہ باپ کی نافرمانی کرے گا دوستوں کی بات مانے گا. ابا کوئی بات کہہ دے تو گرانی محسوس ہوگی، اور اپنا دوست اپنا یار کوئی بات کہہ دے تو والدین کی مرضی کے بغیر ان کی بات پہ چلے گا. جب معاشرے میں ایسا ہو جائے تو پھر عذاب کا انتظار کرنا. نعوذ باللہ. اس لیے ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، ان کی خدمت بجا لانی ہے، ان کے دل میں اپنی جگہ بنانی. یاد رکھیے گا، والدین اپنی اولاد کے لیے جس طرح سے خوش ہو کر کے دعا دے سکتے ہیں، دنیا میں ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں. بزرگوں کا مقولہ ہے کہ بڑوں سے دعاؤں کو کہا نہیں جاتا، بڑوں کی دعائیں لی جاتی ہیں. تم ایسا کردار پیش کرو کہ اس کے جب بھی ہاتھ اٹھیں وہ تمہارے لیے سراپا دعا بن جائے. یہ دعا ہر قدم پر ہمارا ساتھ دے گی، ہمارے ساتھ رہے گی، دنیا اور آخرت کی ترقیاں نصیب ہوں. تو پہلی بات یہ کہ نافرمانی سے بچو. مزاج ایسا بناؤ کہ والدین کی نافرمانی اور بڑوں کی نافرمانی ناقدری نہ ہو. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَمَنْعًا وَهَاتٍ. یہ ایک عربی کا جملہ ہے، تعبیر ہے، جس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ نہیں اور لاؤ. یہ ترجمہ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آئے تو آدمی بہانہ ڈھونڈ لے، اور جب لینے کا نمبر آئے تو سب سے پہلے کھڑا ہو جائے. جب اپنا حق لینے کا نمبر آئے تو چھوٹنا نہیں چاہیے، اور جب ادائیگی کا نمبر آئے تو ادائیگی میں ٹال مٹول. منعًا وہات فرمایا یہ حرام ہے. اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر معاشرے کی نہ جانے کتنی شکلیں داخل ہیں. اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس مجلس میں وہ پوری نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی قرض لینا چاہتا ہے کسی سے، تو قرض لینے میں تو پوری کوشش ہو رہی ہے، خوشامد ہو رہی ہے، وعدے وعید ہو رہے ہیں، یقین دلایا جا رہا ہے، یہ ہاتھ ہے، لاؤ لاؤ دے دو. اور جب قرض لے لیا غائب، اب ملنا بھی گوارا نہیں. آتا بھی دیکھ لیا سامنے سے تو کنی کاٹ گئے، دینے کا نام نہیں. اور اگر تقاضا بھی کیا تو برا مان گئے. یہ ہے منعًا وہات. لینے میں تو بالکل تیار اور ادا کرنے میں کوتاہی.
یہ بھی اس میں داخل ہے۔ سرکاری ملازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے وقت پر آئے وقت پر جائے، یہ ساری فائلیں پوری کرے۔ تنخواہ لینے کا نمبر آئے تو کوشش کرتا ہے کہ جو چھٹی ہے وہ بھی چھٹی میں درج نہ ہو، اس کی بھی پوری مل جائے، فرضی سرٹیفکیٹ لگا دے۔ اور جب اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا نمبر آئے تو اس میں کوتاہی کرے، لیٹ لطیف آ رہے ہیں، پہلے سے چلے جا رہے ہیں، کام پینڈنگ میں، یہ بھی منان وہات ہے۔ تنخواہ لینے کو پورے تیار، ادائیگی کے اندر گڑبڑ ہے، یہ حرام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حرام ہے، اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے یہ حرکت۔ اور آگے چلیے، اپنا جو معاشرتی نظام ہے، ازدواجی زندگی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ بیگم صاحبہ ہماری پوری طرح خدمت کریں، اور ایسا ہمارا ساتھ دے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ بلکہ بعض بے غیرت تو یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سسرال والوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کام ان کا نہیں چل رہا، دباؤ بیگم پہ، لاؤ کہیں سے بھی لاؤ۔ اس میں تو پوری کوشش ہے، ہاتھ ہاتھ ہاتھ، لاؤ لاؤ لاؤ، نہ لائے تو میاں صاحب کا رنگ بگڑا ہوا ہے، طوطے کی طرح منہ پھولا ہوا ہے۔ اور جو ازدواجی حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں، ان کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ جسمانی حقوق میں بھی کوتاہی ہے، مالی حقوق میں بھی کوتاہی ہے، معاشرتی حقوق میں بھی کوتاہی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ جلال آ رہا ہے، ٹھکانہ نہیں ہے جلال کا۔ نمک زیادہ ہو گیا تو جلال ہے، نمک کم ہو گیا تو جلال ہے، وقت پہ چائے نہ ملی تو جلال ہے۔ کوئی سسرال کا آدمی آ گیا، دیکھ کے میاں صاحب کے رنگ بدل گئے۔ تو اس سے تو آپ سب کچھ چاہ رہے ہیں، اور جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہی تو منان وہات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم منان وہات۔ اسی لیے گھروں گھروں کے اندر ٹینشن ہے۔ اگر ہر ایک اپنے حقوق کو بجا لائے، شوہر حقوق ادا کرے، بیوی حقوق ادا کرے، تو یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ بتاؤ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ جو آج دوسروں کو ہمارے اوپر مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے کہ گھر بگڑ رہے ہیں اور طلاق ہو رہی ہے اور فلاں ہو رہی ہے، تو موقع تو ہم ہی نے دیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں قابو میں نہیں رہا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ منعن وحات حرام ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ دوسروں کے سامنے تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں، صوفی بن جاتے ہیں، لمبا کرتا ٹوپی امامہ باندھ کے کہ بھئی آ رہے ہیں بہت بڑے قطب، تو قطب سب سے بڑا وہ ہے جو بیگم کے نزدیک قطب ہو، کیونکہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے گزر رہے ہیں تو وہ ان سے پتہ ہے کتنی اوقات میں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں کیا ہو؟ اچھا ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں۔ کیوں اچھا ہوں؟ کیونکہ میں ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام سے بڑا عبادت گزار اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، مگر تمام تر عبادت گزاری کے باوجود آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی جو بہترین معاشرت کا نمونہ پیش کیا ہے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مگر آج ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو قربانی شوہر نہیں دیتا، قربانی بیوی دیتی ہے، اس لیے کہ شوہر تو اپنی جگہ پہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، اپنے رشتہ داروں میں ہے، اپنے وطن میں ہے۔ نکاح کی وجہ سے تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے، بسا اوقات اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے، پیار اور محبت والے ماحول سے نکل کر کے آ رہی ہے۔ قربانی اس نے دی۔ اگر تم اس کی دلداری نہیں کرو گے تو تم سے بڑا ناقدرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی قدر ضروری ہے۔ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ میاں شوہر کا بڑا حق ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ باتیں تو مردوں کو بہت یاد رہتی ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں موقع بموقع، مگر ساتھ میں یہ بھی تو یاد کرو کہ ہم پر بحیثیت شوہر کے کیا حق ہے۔ وہ بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لخت جگر ہے، کسی کی نور نظر ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے۔ جیسے ہم اپنے ان اعزاء کے ساتھ اچھائی پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حقوق اپنے تو سب لے لو، ادا کرنے کا نمبر آئے تو کوتاہی کرو۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں بجا لائیں گے تو اس کا معاشرے پر بہترین اثر پڑے گا۔ بتائیے پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے چند مثالیں دی ہیں، ورنہ منعن وحات کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ آدمی خود غرض نہ بن جائے کہ بس میرا فائدہ میرا فائدہ۔ ارے تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بھی بجا لاؤ، تب گاڑی صحیح چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، کہ اللہ تعالی نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ زمانے جاہلیت
بچیوں کے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ شیطان نے یہ دماغ میں خناس بٹھا دیا تھا کہ تمہاری بیٹی ہوگی، تم یہاں تمہاری ناک کٹ جائے گی، وہ بڑی ہوگی کسی کو داماد بنانا پڑے گا اور جھکنا پڑے گا، فلاں ہونا پڑے گا۔ تو بیٹی ہونے کی خبر سن کر ہی ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں خبر سنائی جاتی ہے بیٹی کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر اندر گھٹنے لگتا ہے۔ یہ نقشہ کھینچا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بعض شقی القلب منحوس ملعون لوگ اس بیچاری ننھی جان کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ ظلم جاری تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں خبردار میری امت کا کوئی آدمی یہ حرکت نہ کرے۔ وعد البنات یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی سے یہ پیغام ملا کہ بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ جو اپنی بچیوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کرے اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی بچیوں میں یا بہنوں کی پرورش میں مبتلا کیا جائے تو یہ بچیاں اور یہ بہنیں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گی، ستر اور حجاب بن جائیں گی۔ بیٹوں کے بارے میں یہ نہیں کہا، بیٹیوں کے بارے میں کہا تاکہ وہ تصور ختم ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات والے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اہلیہ کے ہاں پیدائش ہو، خبر آئے کہ بچی ہوئی ہے، کسی کو خبر نہیں کرتے، پی جاتے۔ کوئی فون بھی کرتا ہے، ہاں بھائی کیا ہوا، بچی ہوئی ہے، سب رو کے بتایا، بالکل جیسے بہت بوجھ ہو گیا۔ اور اگر بیٹے کی خبر مل گئی بس کھن کھناٹ شروع، تمام ادھر ادھر فلاں، بغیر بتائے خبر جاری۔ یہ کیا بات؟ یہی تو بات ہے کہ بچی کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر بیٹی عطا کی ہے اس کو بھی اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھ کر کے قبول کیا جائے، اس کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کیا جائے۔ یہ آنسات مونسات ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات بیٹوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی بیٹیوں کے اندر ہوتی۔ وہ دوسرے گھر میں جا کر کے بھی اپنے ماں باپ سے جس محبت کا اظہار کرتی ہیں، یہ بیٹے ساتھ رہ کر کے بھی اتنا نہیں کر پاتے۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جاہلیت کے ظلم اور بربریت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تم پر یہ حرام کر دیا ہے، خبردار ان بچیوں کی بے حرمتی مت ہونے دے رہا۔
تو معاشرے کا یہ رخ بدلنا ہے، بچیوں کا بھی احترام کرنا ہے، عورتوں کے حقوق کو بھی بجا لانا ہے، عورتیں اپنے گھر والوں کے حقوق کو بجا لائیں، گھر والے عورتوں کے حقوق کو بجا لائیں، تو پھر دیکھیے کیسی عافیت والی زندگی نصیب ہوگی۔ تو یہ 3 باتیں تو ہوئی حرام بالکل، جن کی کوئی گنجائش نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی، اور بچیوں کے ساتھ ظلم و بربریت، فرمایا اللہ نے تم پر یہ باتیں بالکل حرام کر دی۔ وَكَرِهَ لَكُمْ، اور 3 باتیں اور اللہ تعالیٰ ناپسند سمجھتے ہیں، ناپسند قرار دیتے ہیں۔ کیا؟ قیل وقال، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی ایسے قصے، کہانیاں اور خبریں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو بیان کیا جائے، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کہا، اپنی مجلسوں کو گرم کیا جائے انہی باتوں سے۔ تو یوں سمجھیے جھگ بازی، گھنٹوں جو ہے باتیں بیان ہو رہی ہیں، جھوٹے سچے قصے بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسرا مطلب قیل اور قال کا یہ ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی بات آئے تو خواہ مخواہ اس میں اعتراض پیدا کرے، جس کو کہتے ہیں تنقیدی مزاج۔ دین کی کوئی بات سامنے آئے، اس کے اندر اشکالات کرے، خواہ مخواہ کے اعتراضات، شبہات پیدا کرے، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ شیطانی طریقہ ہے۔ شروع میں وہ ہلکے انداز میں رہتے ہیں، پھر وہ دل میں راسخ ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات ایمان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی درست ہے اور دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خواہ مخواہ کی کج بحثی، ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں ہانکنا، گھنٹوں گھنٹوں ایسی بحثوں میں لگے رہنا، یہ سب قیل و قال میں داخل ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگنے والا بن جائے، جب دیکھو ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی بلا شدید ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہروں پر کھروچ ہوں گی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کھروچ کا سبب بنیں گی، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ دینے والا جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ افضل ہے لینے والے نیچے والے ہاتھ سے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، بھکاری۔ اس نے سوال کیا تو حضرت نے اسے بلایا اور پوچھا کہ بھئی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ایک تو چٹائی ہے اور ایک کٹورا ہے، بس 2 چیزیں۔ کہا لے آؤ۔ چنانچہ وہ کٹورا چٹائی لائی گئی تو آپ نے مجمع میں اس کی نیلامی کی کہ بتاؤ بھائی کون کتنے میں خریدے گا؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے جی ایک
1 درہم میں۔ حضرت نے فرمایا بھئی یہ تو بہت کم ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جی 2 درہم میں، تو آپ نے 2 درہم میں وہ بکوا دی اور 1 درہم اسے دیا کہ تم اس سے گھر کا راشن لے آؤ، اور 1 درہم جو بچے اس سے کلاڑی لے آؤ۔ اور آپ نے بذات خود جب وہ کلاڑی لے آئے تو ایک درخت سے ٹہنی توڑ کر اس کلاڑی میں فٹ کر دی اپنے دست مبارک سے، اور فرمایا کہ اب 15 دن کے لیے تم نظر نہیں آنے چاہیے، چلے جاؤ جنگل میں، جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، لا کر انہیں بیچو اور اپنا گھر چلاؤ، 15 دن تک دکھنے نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ 15 دن کے بعد نظر پڑے، حضور نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 روپے کا فائدہ ہوا ہے، 10 درہم کا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ حلال کمائی کے 10 درہم اچھے ہیں یا وہ اچھا تھا کہ تم در در جا کر کے ہاتھ پھیلاؤ، کوئی دے کوئی نہ دے، ذلیل ہو جاؤ؟ بتاؤ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا؟ پوری امت کو آپ نے تعلیم دی کہ اپنے دست بازو سے کماؤ، دوسروں پر بوجھ مت بن جاؤ۔ یہ مانگنا اور لوگوں کے سامنے اپنے کو ذلیل کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قناعت والی زندگی اختیار کرو، استغنا والی زندگی اختیار کرو، مانگ تاک کے گزارا مت کرو۔ آج افسوس ہے پوری قوم ایک تیار ہو گئی ہے جس کے چھوٹے بڑے سب کے سب مانگنے پہ لگے، نعوذ باللہ، باقاعدہ طاقتور ہونے کے باوجود، دل و دماغ ہونے کے باوجود، ہاتھ پیر صحیح سالم ہونے کے باوجود، کوئی آدمی اگر مانگتا ہے تو یہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی کھلی ہوئی نافرمانی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ اضاعت المال، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ تم اپنا مال ضائع کرو۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کو حفاظت سے رکھو، اس کو فضول جگہوں پر خرچ مت کرو، تبذیر اور اسراف سے بچو۔ اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اسے چاہے جہاں خرچ کر لو، اسے وہاں خرچ کرنا پڑے گا جہاں اللہ نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کے حقیقی معنی میں مالک نہیں ہیں بلکہ امین ہے، امین۔ اللہ نے بطور امانت یہ مال ہمیں عطا کیا ہے، اس کو خواہ ضائع نہ کیا جائے، اپنی دنیاوی دینی ضرورتوں میں لگایا جائے۔ اس میں بھی ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، خاص طور پر تقریبات میں۔ الامان الحفیظ، آج آپ اپنے یہاں کی شادیوں میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا دنیا میں مالداری کوئی نہیں۔ ایسا اہتمام اور ایسی فضول خرچیاں عام ہیں، ایک شادی میں لاکھوں اور کروڑوں روپے ہم اڑا دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ تو بہرحال یہ روایت مختصر ہے لیکن بڑی اہم ترین ہدایات پر مشتمل ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کل ملا کے 6 باتیں ہوگی، ہوئی ہے نہیں 6 باتیں؟ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ نمبر 2، اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنا اور بلا استحقاق اپنے لیے مفادات حاصل کرنا، یہ حرام ہے۔ اور نمبر 3، بتاؤ، بیٹیوں کو نفرت کرنا، بیٹیوں سے
اپنی بچیوں کو ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر 4 قیل اور قال، ادھر ادھر کی بکواس، فضولیات، جھگ بازی۔ اور نمبر 5 دوسروں سے سوال کرنا۔ اور نمبر 6 مال کو کیا ہے؟ ضائع کرنا۔ تو ہم ان سب باتوں سے بچیں گے بھائی انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت سے بے نبر فرمائے، اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔